اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ دوستو اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ آپ یہاں دیکھ لیں۔ واو کا معنی اور، اعتصموا تھام لو، بی معنی کو، حبل معنی رسی، اللہ کی، جمیعاً اکٹھے، ولا اور نہ، تفرقو متفرق نہ ہو یعنی تفرقہ نہ کرو، واذکروا اور ذکر کرو، تفرقو کا معنی تفرقہ کرو، لا معنی نہیں یعنی متفرق نہ ہو جاؤ، واذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ کی، علی معنی پر، کم معنی تمہارے، اذ معنی جب، کنتم تم تھے، اعداء دشمن، فا معنی تو، الفا الفت دی یعنی محبت دی، بین درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی، فا معنی تو، اصبحتم تم ہو گئے، بی معنی ساتھ، نعمتی نعمت ہی اس کی یعنی اس کی نعمت کی وجہ سے تم ہو گئے، کیا ہو گئے، اخواناً بھائی ہو گئے، وکنتم اور تم تھے، علی معنی پر، شفا معنی کنارے، حفرۃ معنی خندق، من النار آگ سے یعنی آگ کے گھڑے کے کنارے پر تم تھے، آگ کے خندق کے کنارے پر تم تھے، فانقذکم تو اس نے بچایا، تم کو، منہا اس سے یعنی اس آگ کے گھڑے کے کنارے سے اس نے تم کو بچایا، کاف معنی مثل یعنی کہ اس کے مثل، اس گھڑے کے، فانقذکم منہا، کذالک معنی منہا معنی اس کے، کاف معنی مثل، ذالک اس کی، یبین بیان کرتا ہے اللہ، لام معنی واسطے کے لیے آتا ہے، کم معنی تمہارے، آیات ہی اپنی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے بیان کرتا ہے اس طرح کی چیزیں، لعل تاکہ، کم مانے تم، تہتدون ہدایت پاؤ،
اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے جبکہ تم دشمن تھے، سو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، لہٰذا تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اللہ نے تم کو اس سے بچا دیا، اور اللہ ایسے ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ دوستو اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہ ہے، یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے یہی کہا تھا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہیں مرنا اس حالت میں، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تم مرنا، اللہ پر ایمان ہونے کی حالت میں ہی تم دنیا سے جانا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جب تک زندہ ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، یعنی اللہ رسول کے احکامات، اللہ رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں متفرق نہ ہو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، بلکہ اکٹھا ہو، اتحاد و اتفاق ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر تھی جبکہ تم دشمن تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ کے جو 120 سال تک آپس میں جنگ کرتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، جان سے ان کے مال پر قبضہ کرتے رہے، تو اسلام کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دی، سو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، لہٰذا تم اس نعمت کی وجہ سے، یعنی اسلام کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، اگر اللہ تمہیں اسلام کی دولت سے نہ نوازتا تو تم دوزخ کے گڑھے میں گر جاتے۔ اللہ ایسے ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ دوستو مختصر اس کے اندر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسلامی ممالک ہیں، بہت زیادہ مسلمان ہیں، لیکن سب کے سب آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر صرف ایک امیر المؤمنین ہو اور تمام ممالک ایک فرمان پر چلیں تو کوئی کافر سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ آج دیکھ لیں مسلمان ہیں لیکن فلسطین کا کیا حال ہے، کشمیر کا کیا حال ہے، عراق کا کیا حال ہے، بوسنیا کا کیا حال ہے۔ حالانکہ عرب مضبوط ہیں مالی اعتبار سے، سعودیہ کو دیکھ لیں، دبئی کو دیکھ لیں، مالی اعتبار سے سب مضبوط ہیں، لیکن کفار نے ہم کو بانٹ دیا ہے، ہم سب اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی اختلاف تھا، تابعین کے دور میں بھی اختلاف تھا، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود وہ سب کے سب اسلام کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں سب کے سب میں اتحاد تھا، وہ آپس میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ آج دیکھ لیں ایران کی افغانستان سے نہیں بنتی، پاکستان سے نہیں بنتی، اور ممالک سے نہیں بنتی، تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی کہ ہم لوگ آپس میں اتفاق کے ساتھ نہیں رہیں گے، اس وقت تک ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے رہنا پڑے گا۔ تو ابھی بہت ضرورت ہے کہ تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ ہم میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائیں۔ یہ کافروں کی بہت بڑی سازش ہے جس نے ہم لوگوں کو دور دور کر دیا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کا مختصراً ایک حدیث بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم پر کوئی ایسا شخص حاکم بن جائے کہ جس کی ناک اور کان کٹی ہوئی ہو، جس کی ناک اور کان کٹے ہوئے ہو تو بھی اس کی اطاعت کرنا، جبکہ وہ تم کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق آگے لے جا رہا ہو، آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یعنی حبشی غلام بھی بن جائے تو بھی اس کی اطاعت کرنا۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ حبشی غلام بن جائے، لیکن یہاں پر ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اگر کالے حبشی کو امیر بنا دیا جائے تب بھی اطاعت کریں، یعنی کالے حبشی کو اگر مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے تب بھی اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ اس کی تفسیر ہے، مختصراً میں نے آپ کو خلاصہ اس کا بتا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔